بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ Filling of biodata sheet or biodata forms is very very important in SSB, and we just say that this is foundation for SSB. یہ جو بایوڈاٹا شیٹ سے بایوڈاٹا فارم ہے نا، یہ بہت اہم ہے کیونکہ یہ بیسیکلی آپ کا جو ہے نا سائیکلوجیکل بیک گراؤنڈ جو ہے نا وہ ایکسپلین کر رہی ہوتی ہے، اور کسی بھی سائیکوٹسٹ کے لیے آپ کا جو بیک گراؤنڈ جاننا ہے نا وہ بہت ضروری ہوتا ہے، تبھی وہ آپ کو صحیح طریقے سے جو ہے نا وہ اسیس کر سکتا ہے۔ فار ایگزامپل، ایک لڑکا ہے یا لڑکی ہے جو کہ جو ہے نا کسی پروفیسر کا بیٹا بیٹی ہے، یا دوسرا ایک ان کمپیریزن ایس ایس بی میں ایک ایسا لڑکا آیا ہوا ہے جو کسی مزدور کا بچہ ہے، تو دونوں کی جو سائیکلوجیکل سٹیٹ ہوگی وہ سیم نہیں ہوگی۔ دیکھو، ایک کی گرومنگ ایک پڑھے لکھے اچھے ماحول میں ہوئی ہے، اس کو جو ہے نا تعلیمی اپرچونیٹیز بھی اچھی ملی ہوں گی، اس کو جو ہے نا پیسے کی بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، تو اس کا بیہیویئر اور ہوگا۔ جو ایک مزدور کا لڑکا ہے وہ اس کا بیہیویئر کچھ اور ہوگا۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں کو میں ایک ہی پیمانے پہ پرکھ لوں۔ تو اس لیے بیک گراؤنڈ کا جاننا بہت ضروری ہے، اور یہ فارمز جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ آپ کا جو ہے نا بیک گراؤنڈ بتا رہے ہوتے ہیں۔ یا سیم کسی جو ہے نا جنرل کا بیٹا ہے اور ایک جو ہے نا کسی حوالدار کا بیٹا ہے، تو دونوں سیم کیسے ہو سکتے ہیں سائیکلوجیکلی؟ سو وہ سائیکلوجیکلی سیم نہیں ہو سکتے، ان کو اسیس کرنے کے لیے مجھے ڈفرینٹ پیرامیٹر چاہیے، ڈفرینٹ طریقے چاہیے۔ اس لیے یہ بایوڈاٹا شیٹ یا بایوڈاٹا فارمز جو ہے نا یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جی بچے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، جس کو آپ نے اسیس کرنا ہے۔ جو ہے نا ایک سائیکالوجسٹ کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو یہ فارمز فل کرنے جو ہے نا بایوڈاٹا شیٹس یا فارمز یہ بہت اہم ہیں۔ یہ آپ کو فل کرنا ہر صورت میں اچھی طریقے سے آنا چاہیے، اور اس میں آپ نے ہمیشہ سچ بات لکھنی ہے، کوئی مینیپولیٹڈ یا کسی سے گائیڈ لے کے اس میں کچھ بھی فل اپ نہیں کرنا۔ اور جو کچھ آپ نے اس میں فل اپ کیا ہوا ہے وہ سارا کچھ آپ نے اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے کہ اس میں آپ نے کیا لکھا ہوا ہے۔ جب آپ کہیں کوئی چیز ایس ایس بی میں بول رہے ہوں تو وہ پھر آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے کہ آپ نے بایوڈاٹا فارمز میں کیا لکھا ہے اس بارے میں۔ تو اس لیے اس کی پریکٹس بھی ضروری ہے۔ جو ہے نا یہ آپ کو نارملی نیٹ پہ نہیں ملتے، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو اس کی نا اس ویڈیو کے اندر پورے اس کے نا کوئی امپورٹنٹ جو اس کے پیرامیٹر یا امپورٹنٹ فیلڈز ہیں فل اپ کرنے کی، اس کے بارے میں نا ون بائی ون بتاتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ کو اس سے پھر بڑے اچھے طریقے سے پتہ چل جائے گا کہ اس میں کس فیلڈ کا کیا مطلب ہے اور اس کو فل اپ کرنے کی کتنی امپورٹنس ہے۔ ٹھیک ہے، تو بایوڈاٹا شیٹس یا بایوڈاٹا فارمز جو ہے نا یہ پوری ویڈیو ابھی اس کے بارے میں بنانے لگا ہوں۔ ویلکم ٹو کوچنگ آن لائن، اور ایس ایس بی کوچنگ کے اوپر ایک پوری سیریز بننے والی ہے جو کہ آپ کو ایس ایس بی میں جتنے بھی سٹیپس آپ گزرتے ہیں ہر ایک کے اوپر ایک ویڈیو انشاءاللہ میں بناؤں گا اور اپلوڈ کروں گا۔ اس لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ جو جو بھی ویڈیو بنتی جائے وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچے اور آپ اس سے جو ہے نا مستفید ہو سکیں۔ اچھا، بایوڈاٹا فارم جب آپ کے سامنے آتے ہیں، جب جس دن آپ ایس ایس بی میں پہنچتے ہیں نا، تو اسی دن آپ کو جب آپ کو کمرے شمرے مل جاتے ہیں اور آپ سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں، تو اسی ٹائم آپ کو بلا لیتے ہیں ایک ہال کے اندر، اور ادھر آ کے تو آپ کو کچھ انسٹرکشنز دیتے ہیں۔ جب سارے آ جاتے ہیں، ڈپٹی پریزیڈنٹ جو ہے نا ایک اوپننگ سپیچ کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو ادھر جو ہے نا کچھ فارمز فل کرائے جاتے ہیں۔ دیٹ فارمز آر کالڈ بایوڈاٹا شیٹس اور بایوڈاٹا فارمز۔ اچھا، ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ اس وقت آپ سب نے چیسٹ نمبر ویئر کیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی جو بھی بیہیویئر ہے دیٹ از ویزیبل اینڈ دیٹ، اور جو ہے نا وہ نوٹ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہت جو ہے نا وہ نارمل بالکل نیچرل طریقے سے بیٹھ کے آپ یہ فارمز فل کریں، سیلی کویسچنز نہ کریں۔ اگر جینون کوئی سوال ہے تو آپ ضرور کریں، لیکن صرف فار دا سیک کہ جی بس میں کوئی نظروں میں آ جاؤں اور سوال کر لوں، تو اس طرح بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا جی، بایوڈاٹا فارمز کے اندر جو ہے نا جو بایوڈاٹا فارم شروع ہوتا ہے تو سب سے
اوپر تو آپ کی پرسنل انفارمیشن ہوتی ہے، ہائٹ، ویٹ، آئیڈینٹیفیکیشن مارک، ٹھیک ہے، نیم، فادر نیم، ڈیٹ آف برتھ، فادر آکوپیشن. اچھا، فادر آکوپیشن کس لیے پوچھ رہے ہیں؟ فادر آکوپیشن اسی لیے پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ کے والد صاحب کا جو ہے نا کی کوالیفیکیشن کا آپ کے اوپر ایک اثر ہے، ٹھیک ہے. اگر وہ اچھے پڑھے لکھے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو اس نے اسی طرح گروم کیا ہوگا. اگر وہ اچھے پڑھے لکھے نہیں ہیں تو اس نے اپنے طریقے سے تو کوشش کی ہوگی، لیکن جو ان کی بساط ہوگی تو اس طرح آپ گروم ہوئے ہوں گے. تو اس لیے آکوپیشن اور ڈیزگنیشن ایگزیکٹ لکھنی ہے، ٹھیک ہے. آگے جو ہے نا آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں اور آپ اس میں جو ہے نا کس پوزیشن پر ہیں. آپ کی پوزیشن بہت اہم ہے. کیوں اہم ہے؟ دیکھو، جو سب سے بڑا بیٹا بیٹی ہوتے ہیں تو اس کو زیادہ توجہ ملتی ہے، زیادہ پیار ملتا ہے، اور اس پہ زیادہ رسپانسبلٹی بھی آتی ہے. وہ سب سے زیادہ رسپانسبل ہوتا ہے، سارے کام جو ہے نا اسی کو شروع میں کرنے ہوتے ہیں، اور ایکسپیکٹیشن بھی والدین کی زیادہ ہوتی ہے. جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے اس کو بھی زیادہ جو ہے نا وہ توجہ بھی ملتی ہے، اور وہ لاڈلا ہوتا ہے تو اس کو وہ اس طرح سے گروم ہوا ہوتا ہے. جو درمیان والے ہوتے ہیں وہ جو ہے نا تھوڑے سے ان دونوں سے تھوڑے سے کم پیار محبت میں گروم ہوتے ہیں، اور ان کو زیادہ تر کام جو ہے نا درمیان والوں کو پھر بعد میں جو ہے نا بتائے جاتے ہیں، اور نارملی زیادہ رسپانسبل بنایا جاتا ہے جو درمیان میں بچے ہوتے ہیں. تو اسی لیے آپ کو یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جی آپ کس نمبر پہ ہیں. آگے آپ کے فادر کوالیفیکیشن کیا ہے، فادر کی انکم کتنی ہے، ٹوٹل فیملی انکم آپ کی کتنی ہے. انکم کا بھی کافی اثر ہوتا ہے بندے کے اوپر، ٹھیک ہے. ایک بندے کے پاس ان لمیٹیڈ روپے پیسے ریسورسز ہیں تو وہ اپنی زندگی ایک اور طریقے سے گزارتا ہے. ایک بندے کے پاس اسکیئرڈ ہیں، تھوڑے پیسے اس کو ملتے ہیں، اس میں وہ مینیج کرتا ہے تو وہ ایک اور طریقے سے گروم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد سائیکلوجیکلی ویری ویری امپورٹنٹ کویشچن ہے یور فیوریٹ پرسنالٹی. آپ کی فیوریٹ پرسنالٹی کیا ہے؟ اس کا جواب بڑی ریشنل طریقے سے دینا ہے. جو آپ کی فیوریٹ پرسنالٹی ہے وہ لکھنی ہے، کوئی یاد نہیں کرنی، کہیں سے جو ہے نا کوئی لے کے نہیں آنی کہ بس میں یہ لکھوں گا تو میں ریکمینڈ ہو جاؤں گا. جو آپ کی فیوریٹ پرسنالٹی ہے تو آپ نے وہی لکھنی ہے. اس کے بعد جو ہے نا اگر فیوریٹ پرسنالٹی کوئی بہت بڑی شخصیت نہیں ہے نا تو اس سے کوئی بڑا اثر نہیں پڑتا، لیکن اگر وہ آپ کی اوریجنل نہیں ہے نا تو یہ بہت آپ کو نقصان دے گی. اسی لیے آپ وہ فیوریٹ پرسنالٹی لکھیں جو واقعی آپ کی فیوریٹ ہے. اور زندگی میں ہر بندے کی کوئی نہ کوئی فیوریٹ پرسنالٹی کچھ نہ کچھ ہوتی ہے. ہاں، فیوریٹ پرسنالٹی کے کچھ وہ درجے ہوتے ہیں کہ جی ایک بندے کی فیوریٹ پرسنالٹی کو اتنا فالو کرتے ہیں کہ اپنی پوری زندگی پہ حاوی کیا ہوتا ہے. جس طرح کرکٹ میں کچھ لوگ شاہد افریدی کو فالو کرتے تھے تو بس ہر بندہ شاہد افریدی بنا ہوتا تھا، ٹھیک ہے. یا بھی جس طرح عمران خان کے فالوورز جو ہے نا کرکٹ کی وجہ سے جو فالو کرتے ہیں تو وہ ان کو بڑا اچھا فالو کرتے ہیں. تو کچھ لوگ ہیں جو ویسے دل میں کسی کو اچھا سمجھتے ہیں کہ یار یہ واقعی بڑا زبردست بندہ ہے. کوئی آپ کا ایسے جو ہے نا ٹیچر ہوتا ہے، کوئی تایا ہوتا ہے، کوئی چچا ہوتے ہیں کہ جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یار کیا بندہ ہے یار، اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے. تو وہ اس لیے جو ہے نا آپ اس کو بھی فیوریٹ پرسنالٹی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. وائی آگے اس کے اندر جو ہے نا لکھا ہوا ہے کہ جی وہ کیوں آپ کی فیوریٹ پرسنالٹی ہے. تو اس کے نا کم از کم دو یا تین ریزن لکھنے ہیں کہ یہ میری فیوریٹ کیوں ہے، اور پھر وہ اپنے اوریجن لکھ لیں کہ کیوں آپ کا فیوریٹ ہے. وہ جو ہے نا اس میں ایسی کیا خوبیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ آپ کا فیوریٹ ہے. آگے ریلیجن، سیکٹ، کاسٹ، سب کاسٹ، مدر ٹنگ، میریڈ سٹیٹس. آگے اگر آپ میریڈ ہیں تو وائف کی آکوپیشن، نمبر آف چلڈرن. ہاں، اگلا سوال، ہاسٹل لائف وائل اسٹڈیئنگ. اگر آپ نے ہاسٹل میں ٹائم گزارا ہے تو آپ لکھیں یس، اگر نہیں گزارا تو آپ جو ہے نا اس میں نیل کریں. دیکھو ہاسٹل میں جو بچے ٹائم گزارتے ہیں تو ان کی پرسنالٹی پہ ایک اور امپیکٹ آتا ہے. وہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، وہ اپنا سب کچھ خود کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. والدین کی جو ہے نا روک ٹوک نہیں ہوتی ان کے اوپر، اور اس میں وہ پہلے پڑھتے پڑھتے ہیں. تو اسی لیے آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے ہاسٹل میں کوئی ٹائم گزارا ہے کہ نہیں گزارا. اس میں ہاں ایک بتا دوں کہ ہاسٹل لائف کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آپ نے نا پراپر بورڈنگ مہینے 2 مہینے سے زیادہ گزارے ہوں پراپر ہاسٹل. اگر آپ کوئی ہفتے کے لیے ہاسٹل گئے ہیں
صرف پیپر پریپریشن کے لیے 15 دن کے لیے گئے ہیں تو وہ میٹر نہیں کرتا، وہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو اس سے اوپر والے ہیں وہ کرتے ہیں۔ آگے وہ کہتے ہیں کتنے کس بٹوین وٹ ایجز آپ ہاسٹل میں رہے ہیں، وٹ اچھا اگلا سوال از ویری ویری امپورٹنٹ، وٹ ٹائپ آف فرینڈز یو لائک ٹو ہیو، آپ کس قسم کے دوستوں کو پسند کرتے ہیں۔ یہ جو ہے نا سائیکولوجیکلی بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے، اور آپ نے فرینڈز وہی لکھنے ہیں جو آپ کا قریبی فرینڈز ہیں، انہی کی خصوصیات لکھیں گے نا، وہ آپ کے قریبی اسی لیے کہ آپ ان کو پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ پنجابی میں کہاوت ہے نا کہ مجہ مجہ دیاں بہنا ہوندی ہے، تو اب ان کی جو ہے نا، یہ نہیں ہے کہ آپ جو سپرفیشل کوالٹیز لکھ لیں کہ مجھے ایسا دوست چاہیے جو آپ نے کبھی زندگی میں دیکھا ہی نہ ہو، ٹھیک ہے بھائی۔ جو آپ کے اس وقت اچھے دوست ہیں، 2-3 قریبی، ان میں جو خصوصیات ہیں وہ لکھ لیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی اور ان کی کیمسٹری ملتی ہے، تو اسی لیے آپ کے دوست ہیں نا، ورنہ آپ کیوں دوستی کرتے ہیں ان کے ساتھ، اس لیے وہ جو ہے نا آپ وٹ ٹائپ آف فرینڈس یو لائک ٹو ہیو کے اندر وہ لکھیں۔ اچھا آپ کی پھر انٹرسٹ اور ہابیز، اگر ہابی کوئی ہے تو وہ ضرور لکھیں، ہاں ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو پھر ویسے ضرورت نہیں ہے کہ جی آپ بنا کے کوئی لکھ لیں۔ ہاں ابھی اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، 2-3 مہینے آپ کے SSB میں جانے میں رہتے ہیں، یا ابھی 1.5-2 مہینہ رہتا ہے، تو کوئی ہابی بنا لیں اور پھر بعد میں اس کو لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ انٹرسٹ آپ کی کس طرف ہے جو ہے نا، اب اس میں جو ہے نا آپ کی جو ہے نا کمپیوٹر گیمز میں انٹرسٹ ہیں، آپ کی جو ہے نا وہ فارمنگ میں انٹرسٹ ہے، آپ کو جو ہے نا فزیکل ایکٹیویٹیز کے اندر انٹرسٹ ہے، تو وہ انٹرسٹ لکھ سکتے ہیں۔ اچھا آگے ہے جی آپ کہاں پلے بڑے، اس کے بعد جو ہے نا، ہاں یہ سائیکولوجیکلی بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے، وٹ کیریئر ول یو انٹینڈ اف ناٹ سلیکٹڈ، اگر آپ سلیکٹ نہیں ہوئے تو آپ کیا کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ میں آرمی، ایئر فورس، نیوی میں آنے کا دلی شوق ہے اور آپ پہلی دفعہ اپلائی کر رہے ہیں اور ناٹ ریکمینڈ ہوتے ہیں، تو یقیناً آپ یہی کہیں گے کہ میں دوبارہ اپلائی کروں گا، انشاءاللہ ریکمینڈ لوں گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر نہیں، آپ دوسری دفعہ آ رہے ہیں اور جو ہے نا پہلی دفعہ ناٹ ریکمینڈ ہوئے ہیں، دوسری دفعہ آ رہے ہیں، تو پھر آپ اس میں آپ کی جو بھی فیلڈ آپ نے آگے سلیکٹ کرنی ہے اپنی لائف کے لیے، تو وہ آپ لکھیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اس کا آپ کا ایک اسٹرانگ لاجک ہونا چاہیے کہ میں کیوں اس فیلڈ میں جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ دیکھو ایک چیز ضرور ذہن میں رکھے کہ ہمیشہ ہم اپنی جو فیلڈ یا اپنی لائف کا جو فیوچر سلیکٹ کرتے ہیں، تو زیادہ تر لوگوں کے اس میں ہوتا ہے کہ یار اس میں پیسہ بہت ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھے کہ یار پیسے اور رسپیکٹ میں اگر ایک چیز کا انتخاب کرنا کریں تو یو ول سلیکٹ رسپیکٹ، ٹھیک ہے۔ آپ ہمیشہ رسپیکٹ کی پرائرٹی نمبر 1 رکھیں اور پیسے کی پرائرٹی اس کے بعد رکھیں، ذہن میں ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ یار عزت کس میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور پیسہ تو پھر ڈیفینیٹلی ایک ریکوائرمنٹ ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ہے نا یہ اس میں آپ آگے پھر وہ لکھ لیں گے کہ آپ نے کون سا کیریئر پھر لینا ہے، وٹ کیریئر وی انٹینڈ ایف ناٹ سلیکٹڈ، اور وہ کیوں آپ کریں گے۔ اچھا آگے پریویس اپیرنسز کی جو ہے نا ڈیٹیل ہے، اگر آپ کہیں پہلے SSB میں گئے ہیں۔ آگے ایجوکیشن ہے، اس کے اندر آپ اپنا اسکول، کالج، ایئر وہ لکھیں گے۔ سوشل ایکٹیویٹیز، اگر آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز کوئی اسکول، کالج یہ زمانے میں رہی ہیں تو ضرور لکھیں۔ سوشل ایکٹیویٹیز کیا ہے، آپ ڈرامیٹکس میں رہے ہیں، آپ نے کوئی ڈیبیٹ کی ہوئی ہے، اس کے علاوہ جو ہے نا کوئی لائبریری کے ممبر رہے ہیں، کوئی اور کالج اسکول میں کوئی سوسائٹی، کوئی میگزین ٹائپ اس کے ایڈیٹر رہے ہیں، تو آپ اس کو ضرور مینشن کریں اور اس کو لکھیں۔ لیکن اگر آپ نہیں رہے نا تو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو سمپل لکھ دیں کہ میں نہیں رہا کسی بھی سوشل ایکٹیویٹیز میں نے اس میں پارٹ نہیں کیا۔ آگے ہے گیمز اینڈ اسپورٹس، ہر میرے جو ہے نا ذہن کے حساب سے تو ہر بچے کو کوئی نہ کوئی اسپورٹس کھیلنی چاہیے، ٹھیک ہے، ایسا بچہ نہیں ہوتا کہ جو کوئی اسپورٹس نہیں کھیلتا، تو اس میں اپنی اسپورٹس ضرور لکھیں۔ ہاں اس کے لیول ہوتے ہیں، آپ گلی محلے لیول میں کھیلتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو کالج میں کھیلتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو گھر میں بیڈمنٹن کھیل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کچھ لوگ ڈسٹرکٹ لیول پہ جا کے میچز کھیلتے ہیں، وہ لیول ہو سکتے ہیں، تو اپنی اسپورٹس ضرور لکھیں۔ اور اسپورٹس میں نا ایک لائن نہیں لگا دینی کہ میں 10 اسپورٹس کھیلتا ہوں، جو اپنے 1-2 آپ اچھی اسپورٹس کھیلتے ہیں وہ آپ لکھ لیں اس کے اندر،
ٹھیک ہے. اس کے متعلق پھر آپ تیاری کس طرح کرنی ہے انٹرویو کے لیکچر میں بتاؤں گا کہ آپ نے جو ہے نا اس کو سپورٹس کے ریلیٹڈ پھر تیاری کیا کرنی ہے کہ جو آپ کی سپورٹس ہوگی. ٹھیک ہے, تو وہ کر لیں گے. اس کے علاوہ اور ہے اس میں ہیو یو بین ان اینی ملٹری ٹریننگ انسٹیٹیوشن, آپ نہیں گئے ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پہلے سے آرمی نیوی ایئر فورس میں سروس کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اپلائی کرتے ہیں, تو ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جی وہ پہلے بھی ملٹری ٹریننگ انسٹیٹیوشن میں گزار کے آئے ہوتے ہیں. اور ان کی ریزن آف لیونگ جو ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں ادھر سے, تو اس لیے وہ چھوڑ دیتے ہیں اس انسٹیٹیوٹ کو. آگے اس میں ہے کہ جی آپ نے این سی سی یا جان باز فورس, یہ بہت پرانے زمانے میں ہوا کرتی تھی, آج کل تو میرے خیال میں ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, ہاں. آپ ایج آف فادر ایف الائیو, ٹھیک ہے, یہ ایج فادر کی جو ہے نا آپ کی جو بھی ہے, دیکھو اس میں بہت زیادہ اس میں ڈیپ جانے کی ضرورت نہیں کہ جی 56 سال 3 مہینے 1 دن, نہیں, آپ لکھ لیں 56.5 سال. ٹھیک ہے, اس طرح. اور خدا نخواستہ اگر ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو وہ پھر ایج ایٹ ڈیتھ آپ کے فادر کی اس وقت کیا ایج تھی. دیکھو یہ بھی سائیکلوجیکلی آپ کے اوپر افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. جن بچوں کے والدین بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں, اللہ نہ کرے کسی کے بھی ہوں, تو وہ لوگ اور طرح سے گروم ہوتے ہیں. جن کے والدین کا سایہ ان کی رہتا ہے تو ان کی گرومنگ اور ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے جو ہے نا یہ آپ کو یہ سوال کر رہے ہیں آپ ایج آف مدر ایف الائیو. تو آپ کی والدہ کی جو ہے نا اگر خدا نخواستہ ڈیتھ ہوئی ہے تو وہ اس ٹائم. ٹھیک ہے, دیکھو یہ انفارمیشن آئی ایس ایس بی کو اس لیے نہیں چاہیے کہ بس اس نے آپ کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنی ہے. یہ فارم سائیکلوجیکل امتحان کے لیے فیل ہو رہا ہے, تو ہر وہ چیز جس کا آپ کے اوپر سائیکلوجیکلی افیکٹ رہا ہے یا ہے وہ آپ سے اس میں پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے, آپ کاز آف ڈیتھ خدا نخواستہ فادر اور مدر کی اگر خدا فوت ہوئے ہیں تو وہ کیا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اگر والد صاحب نے دوسری شادی کی ہے, مدر نے دوسری شادی کی ہے, تو اس کے بارے میں پوچھا ہوا ہے کہ جی وہ ری میری ہیں یا نہیں ہیں, اور آپ کی ایج کیا تھی اس کی ری میرج کے اندر. ور یو براٹ اپ یور اور پیرنٹس, اچھا آپ اپنے گھر بڑے ہوئے ہیں یا جو ہے نا نارملی ایسا ہوتا ہے نا کہ فار ایگزامپل کسی ایک بھائی کے نا 4 بیٹے ہوتے ہیں اور دوسرے بھائی کا کوئی بیٹا شیٹا نہیں ہوتا, تو وہ بچپن میں ہی ایک بیٹا دے دیتے ہیں کہ یار چلیں یہ آپ کا بیٹا ہے. تو اس طرح بھی کیسز ہو رہے ہوتے ہیں, تو اس کے بارے میں بھی پوچھا ہوا ہے کہ آپ کسی اور کے ساتھ پاس پلے بڑے ہیں یا اپنے والدین کے پاس پلے بڑے ہیں. آگے آپ کی بیماریوں کے بارے میں کچھ پوچھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو نارملی اس طرح کی بیماریاں لوگوں میں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, بچوں میں نا بریتھ لیسنس, مسکولر پین, سینسیٹیو اسکن, یہ نارملی نہیں ہوتی چیزیں بچوں میں. ٹھیک ہے, آگے اپنے بردرز اینڈ سسٹرز کی ڈیٹیل پوچھی ہوئی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, ہاں سول امپلائمنٹ, اگر آپ نے آئی ایس ایس بی میں آنے سے پہلے کہیں اور بھی نوکری کی ہوئی ہے تو وہ پوچھی ہوئی ہے. وہ اس کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے کہ جی فلاں ڈیٹ سے فلاں ڈیٹ تک میں نے نوکری کی ہوئی اور یہ تنخواہ تھی اور اس وجہ سے میں نے وہ نوکری چھوڑی. ہاں, ایک ان امپلائڈ ٹائم پوچھا ہوا ہے کہ یار اگر فار ایگزامپل آپ نے ایف اے سی کی اور اس کے بعد 1 سال آپ کسی انسٹیٹیوٹ میں نہیں گئے تو درمیان میں آپ نے کیا کیا, تو وہ آپ سے پوچھا ہوا ہے. آگے اگر کسی آرم فورسز کے لڑکے ہیں جو کہ پہلے سے ہی ایز اے جو ہے نا لوور رینک میں سروس کر رہے ہیں تو ان کی انفارمیشن ہے ساری کہ وہ جو ہے نا کس کس جگہ پہ رہے ہیں, اور دیٹس اپ. یہ سارا ہے بایو ڈاٹا فارم. اس بایو ڈاٹا فارم کے ساتھ نا ایک اور پیج ہوتا ہے جس پہ آپ کو جو ہے نا کوئی انسیڈنٹ لکھواتے ہیں اپنی لائف کے بارے میں. تو وہ انسیڈنٹ رائٹنگ کے اوپر میں انشاءاللہ علیحدہ سے ویڈیو بناؤں گا, اور وہ چیز جو ہے نا آپ اس میں سے آپ کو بتاؤں گا کہ انسیڈنٹ کیسے لکھنا ہے. لیکن وہ اس فارم کا حصہ ہوتا ہے, اس میں نارملی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جی رائٹ ڈاؤن دا انفارگیٹیبل انسیڈنٹ آف یور لائف, رائٹ ڈاؤن دا سیڈیسٹ مومنٹ آف یور لائف, رائٹ ڈاؤن دا ہائیسٹ اچیومنٹ آف یور لائف. اس طرح کافی سارے ہوتے ہیں, ان سب پہ ایک ویڈیو بناؤں گا تو آپ کو چیز جو ہے نا وہ اس کی ساری سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی اس فارم فلنگ کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے تو آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں, میں آپ کو یہ فارم جو ہے نا بھیج دوں گا.
آپ فل اپ کر کے بے شک مجھے بھجوا دیں، میں چیک کر لوں گا اس کو، ٹھیک ہے۔ لیکن اس پہ نا توجہ ضرور رکھیں، یہ فارمز کی انفارمیشن جو ہوگی، ایک تو یہ کہ یہ کریکٹ ہونی چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر آپ پوری کوشش کریں کہ اس کے اندر کوئی کٹنگ شٹنگ یا کوئی اس طرح کی چیز نہ کریں، ایک ہی دفعہ میں نا صحیح لکھ لیں اس کو، اور اگر کٹنگ کرنی بھی پڑ جاتی ہے نا تو پھر وہ اس طرح کی کٹنگ نہ کریں کہ اس کو نا اوپر سے اتنی سیاہی پھیر دیں کہ پتہ ہی نہیں چلے کہ پہلے کیا لکھا تھا، اس پہ سمپل ایک لائن کھینچیں اور آگے اوپر اپنا دوبارہ لکھ لیں جو آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو بندے کو وہ بھی ریڈیبل ہو جو آپ نے پہلے لکھا ہوا ہے، اور جو بعد میں آپ نے لکھا ہوا ہے وہ بھی ریڈیبل ہو، مطلب کہ اس سے یہ نہ ہو کہ آپ کوئی چیز چھپا رہے ہیں، آپ نے سے غلطی سے لکھا گیا، آپ نے اس پہ لائن کھینچ لی اور دوسرا آپ نے لکھ لیا۔ اس بایوڈاٹا فارم کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے آپ کو فنگر ٹپس پہ یاد ہونا چاہیے کہ اس میں آپ نے کیا لکھا ہے، ٹھیک ہے، بیکاز یہ بایوڈاٹا فارم ہر نارملی انٹرویو کے اندر جو ہے نا وہ آپ کی ڈپٹی پریزیڈنٹ کے پاس ہوتا ہے، اور یہ اس انفارمیشن کو وہ ویریفائی بھی کر رہے ہوتے ہیں آپ سے کہ یہ آپ نے ٹھیک لکھی ہیں یا جو ہے نا اس میں سے آپ نے کچھ غلط لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو آپ کو نا صحیح طریقے سے ذہن نشین ہونا چاہیے کہ اس فارمز کے اندر آپ نے کیا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ آپ کے سے جو ہے نا وہ میرٹس اور ڈی میرٹس بھی لکھوائی جاتی ہیں، تو اس پہ بھی انشاءاللہ ساتھ میں علیحدہ سے ایک ویڈیو بناؤں گا اور آپ کو اس پہ پوری سمجھاؤں گا کہ وہ کیسے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں ضرور پوچھیں، جواب ضرور دوں گا انشاءاللہ اس کا، اور ہوپ کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور فائدہ ہوا ہے تو ضرور اپنے دوستوں سے شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو، ٹھیک ہے، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ یہ ابھی میں ویڈیوز بنا رہا ہوں، 50 سے زیادہ ویڈیو انشاءاللہ بنیں گی، تو وہ ساری آپ تک جو ہے نا وہ پہنچے، ٹھیک ہے، تو اوکے، بیسٹ وشز، اللہ حافظ۔